کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، تکییف کیفیت بیان کرنا۔ اصطلاح میں تکییف کسے کہا جاتا ہے؟ التکییف ہو اعتقاد ان صفات اللہ تعالی کذا و کذا۔ اصطلاح میں تکییف کہا جاتا ہے اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح ہے، یعنی کسی بھی خاص چیز سے تشبیہ نہیں دینا اور کسی خاص چیز کے ذریعے مثال نہیں پیش کرنا، بلکہ ایک مجمل طور پر بتانا کہ اللہ کی صفات ایسی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، الیت ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو کہنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہوگا، کسی خاص مخلوق سے یا کسی خاص چیز کے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دینا، بلکہ کہنا کہ ایسا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لمبا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چوڑا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ کی صفات کا اظہار کرنا اور بیان کرنا، اس کو تکییف کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکییف کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے عمل کرنا اور اس طرح کا معاملہ کرنا یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے اور جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی کیفیت کا علم کسی کو نہیں دیا ہے اور سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ لا تخفوا ما لیس لک بعلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کی گفتگو نہ کرو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی جانکاری نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں لوگ اس باطل نظریہ کے شکار ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جو اس تکییف کے شکار ہیں، جیسے معتزلہ وغیرہ ہے یا اور بھی دیگر فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس طرح سے ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا سے اترتا ہے، اس طریقے سے اترتا ہے۔ نزول ربنا تعالیٰ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا پر اترتا ہے، تو آپ اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایسے اترتا ہے، بالکل سیڑھی سے اترتا ہے یا ڈائریکٹ چھلانگ لگاتا ہے، یعنی اپنی طرف سے کیفیت بیان کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا اور شریعت نے اس سے روکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے بہت تاریخی جملہ کہا تھا اور بہت مشہور ہے، اس کو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا معلوم ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ والکیف مجہول، اور کیفیت کیا ہے؟ یعنی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مستوی تو ہے لیکن کیسے مستوی ہے، کیسے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کرسی پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہماری کرسی کی طرح ہے، زمین کے اوپر ہے، اس کرسی کی کیفیت ایسے ہی کرسی کی طرح ہے۔ تب اس طرح سے کھوج خرید کرنا یا استفسار کرنا، سوال کرنا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں اور تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اور استوا پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں بیجا سوال کرنا، بیجا غیر ضروری سوال کرنا یعنی کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیفیت تو ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے اترتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس کان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، لیکن کس طرح سے کان ہے، کس طرح سے آنکھ ہے، کس طرح سے ہاتھ ہے، اس کی کیفیت تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کو سمجھنا یعنی سرے سے کیفیت کا انکار نہیں کرنا ہے، سرے سے کیفیت کا انکار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم
اپنے علم سے انکار کریں گے کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، یعنی ایسی کیفیت کا انکار کرنا جس کا تصور انسان کر سکے، جس کا تصور انسان کر سکے، بلکہ ہم کیفیت کا اقرار کریں گے کہ اس کی کیفیت ہے لیکن ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کیفیت سے متعلق۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ تمثیل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ التمثیل۔ اس کو التشبیہ بھی کہتے ہیں، اس کو التشبیہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے تمثیل کا معنی سمجھتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا، مثال، کسی چیز کی مثال پیش کرنا۔ مثل مثلو تمثیل، کسی چیز کی مثال پیش کرنا، کسی چیز کا نمونہ پیش کرنا، کسی چیز کا نمونہ پیش کرنا۔ اور تشبیہ کہا جاتا ہے شبہ شبہ تشبیہ، کسی چیز کی شبیہ پیش کرنا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے مانند قرار دینا۔ یہ دونوں لفظ عام طور سے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہیں پہ کسی کتاب میں، کسی عقیدے کتاب میں تمثیل ہے اور کسی عقیدے کتاب میں تشبیہ ہے، چاہے عقیدہ واسطیہ ہو یا کتاب التوحید ہو یا عقیدہ طحاویہ، جو بھی عقیدے کتاب ہے ان میں کہیں تشبیہ ہے، کہیں تمثیل ہے، لیکن تمثیل کا استعمال کرنا زیادہ افضل ہے اور قرآن کے موافق ہے۔ تمثیل کا استعمال کرنا افضل ہے اور قرآن کے موافق ہے، چونکہ قرآن میں لفظ تمثیل ہی کا ذکر ہوا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اور تمثیل کو باطل قرار دینے کے لیے اور تمثیل کے نظریات کے رد میں یہ آیت سب سے جامع ہے اور مشہور ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہے نا کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تمثیل کیا ہے؟ اعتقاد، اصطلاحی طور پر تمثیل کا معنی ہوتا ہے اعتقاد ان صفات اللہ تعالیٰ کا صفات المخلوقین، اعتقاد ان صفات اللہ تعالیٰ کا صفات المخلوقین، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح، مخلوق کی صفات کی طرح۔ ہاتھ، مثال کے طور پر ہاتھ، یہ کہنا کہ صفات اللہ یعنی ید اللہ کا یدی، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے نا۔ سمع اللہ کا سمیع، اللہ تعالیٰ کا کان میرے کان کی طرح ہے، یا ہے نا بصر اللہ کا بصری، اللہ تعالیٰ کی آنکھ میری آنکھ کی طرح ہے۔ تو یعنی کسی مخلوق سے، انسان سے تشبیہ دینا یا کسی مخلوق سے تشبیہ دینا یہ باطل ہے، کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں اسی کی نفی کی گئی ہے اور اسی کا رد کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے عقلی طور پر بھی۔ اور دوسری بھی آیت، هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر ہے، کوئی ساجی ہے، کوئی شریک ہے؟ بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ساجی اور شریک نہ ہی اسم میں ہے اور نہ ہی صفات میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نظیر اور ثانی نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ تمثیل یا تشبیہ باطل قرار دی گئی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کی صفات اور مخلوق کی صفات کیا دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ مطلب ممکن ہے ایک پیدا کرنے والا اور ایک پیدا کیا ہے، دونوں کی قوت یا دونوں کی صفت میں کوئی سمانتا ہے، یکسانیت ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نا میری ہاتھ کی طرح، انسان کے ہاتھ کی طرح ہے؟ تو اس طرح سے تشبیہ دینا یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ تشبیہ دینا کیا ہے؟ کفریہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے تمثیل اور تشبیہ میں فرق کیا ہے، حالانکہ عام طور سے تمثیل اور تشبیہ کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں استعمال دونوں الفاظ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ یا مثال مخلوق کی صفات سے دینا، یہ تمثیل اور تشبیہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ تشبیہ کہا جاتا ہے اکثر صفات میں
مخلوق کے مانند قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اکثر صفات میں مخلوق کے مانند قرار دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہے، جیسے ہاتھ ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، اکثر صفات کسی طرح ہے، مخلوق کی صفات کی طرح۔ یہ ہو گیا تشبیہ، یہ کیا ہو گیا؟ تشبیہ یعنی مشابہت قرار دینا۔ جہاں تک تمثیل کی بات ہے، جن لوگوں نے فرق کیا ان کے نزدیک، جہاں تک تمثیل کی بات ہے تو یہ ہے کہ مکمل طریقے سے تشبیہ قرار دینا، یعنی ہو بہو بندوں کی جو صفات ہے وہی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ التسویہ ہے نا، التسویہ فی کل صفات، التسویہ تو فی کل صفات، تمام صفات میں برابر قرار دینا، مخلوق کو اور خالق کو برابر قرار دینا، یہ ہے تمثیل۔ یہ کیا ہے؟ اور تشبیہ میں نے بتایا کہ التسویہ تو فی اکثر صفات، التسویہ تو فی اکثر صفات، یعنی سوا یسوی تسویۃً برابر، برابری قرار دینا۔ تو اکثر صفات میں برابری قرار دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ اور تمام صفات میں یعنی یکساں قرار دینا، برابر قرار دینا، یہ تمثیل کہلاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے فرق قرار دیا ان کے نزدیک یہ فرق ہے، باقی عام طور سے تشبیہ اور تمثیل دونوں مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تمثیل ہے اور تشبیہ ہے بہت نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر جو العالمیہ میں اور ثانیہ عالمیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، العالمیہ میں اور ثانیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، صفحہ 59 میں اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا اور دونوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انہم لا یکیفون، کہ اہل سنت والجماعت کیفیت بیان نہیں کرتے، ولا یمثلون، اور نہ ہی مثال دیتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر آگے تفصیلات بتائی۔ تو یہ دونوں چیزیں توحید اسماء و صفات میں بہت ہی خطرناک ہیں اور لوگوں کو توحید سے دور کر کے شرک میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، اسی لیے کیفیت کو سمجھنا اور تمثیل اور تشبیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو تمثیل اور تکییف کی حقیقت کو جاننے اور خود ہمیں دور رہنے، دوسروں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔